السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان کے سابق صدر اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف 79 برس کی عمر میں دبئی میں انتقال کر گئے۔ پاکستان کے جمہوری اور آمرانہ جب سیاسی دور کی بات ہوگی تو پرویز مشرف کا کردار ہمیشہ کلیدی رہے گا۔ ان کا دور کس حوالے سے عوام میں خوشحالی تھی، کس حوالے سے وہ متنازع رہا، بطور شخص سے پرویز مشرف کس شخصیت کے مالک تھے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے تھے تو وہ ایک آمرانہ حکمران لیکن اپنی ذات میں وہ جمہوری رویوں کے بہت سے پاسدار تھے۔ ہم پروگرام کے آغاز میں خدائے بزرگ و برتر سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی اگلی منازل آسان فرمائے۔ اس پر ہم ڈیٹیل بات کریں گے کہ پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کی حالت کیسی تھی، پاکستان کیسا تھا، سب سے پہلے پاکستان کا جو نعرہ تھا اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا، اور جو سیاسی اس وقت کے اکابرین تھے، جو جمہوری قوتیں تھیں، ان کے اور پرویز مشرف کے درمیان کے معاملات کیا تھے۔ دوسرا آج بڑا اہم دن 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی آج اپنے مقبوضہ وادی کے، مقبوضہ کشمیر کے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر بھی آج یہ سلسلہ جاری رہا۔ سوالات بہت سے ہیں، کیا وجہ ہے کہ حکومت عمران خان کی ہو یا موجودہ ہو، جو اگست 2019 کا مودی کا اقدام تھا کشمیر کی آئینی حیثیت بدلنے کا، وہ ابھی تک جوں کا توں کیوں ہے، اور جو اقوام متحدہ میں پڑی قراردادیں ہیں ان سے گرد کب چھٹے گی، اس پر ڈیٹیل بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، پرویز مشرف صاحب، ظاہر ہے آپ نے اس دور میں بھی صحافت کی، ان سے ملاقاتیں بھی رہیں، تھے تو وہ ایک آمر حکمران، لیکن فرق کیا تھا؟ میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ان کے دور میں اگر ہم آج کے تقابل کریں تو معاشی اعتبار سے جو سٹیٹس تھے اس کی جھلک عوام میں نظر آتی تھی، وہ جی ڈی پی ہمیں گرو کرتا نظر آتا تھا۔ کیسا پایا آپ نے پرویز مشرف صاحب کو؟ دیکھیں جی، 2-3 چیزیں تو بڑی واضح تھیں۔ ایک تو پرویز مشرف صاحب ایک کھلی ڈلی شخصیت تھے، اور حقیقت یہ ہے، اچھا ایک بات میں کہہ دوں کہ اس کے 2 ادوار ہیں پرویز مشرف کے۔ ایک وہ پہلے 3 سال ہیں، 2.5-3 سال، 99 سے 2002 تک، جب وہ خود حکمران تھے، ان کی اپنی کیبنٹ تھی اور خود ڈیسیجن میکنگ وہ کرتے تھے۔ پھر 2002 سے 7 تک کا دور وہ ہے جب ان کے ساتھ سیاستدان شامل ہوئے، الیکشن ہوئے، جمالی صاحب وزیر اعظم بنے، پھر شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم بنے۔ تو وہ 2 ادوار ہیں، اور اگر تجزیہ کیا جائے تو دوسرا دور ان کے پہلے دور کی نفی ہے، اور خاص طور پہ آخر میں، کہ جو کچھ انہوں نے 3 سال میں کیا، اگلے 5 سال میں اس میں بگاڑ آیا، مزید سدھار نہیں آیا۔ ایک تو یہ ایک ہے یہ سب سے بڑا جو کارنامہ ہے ان کا، یا سب سے بڑا واقعہ ہے ان کے دور کا، وہ تو ہے آزاد میڈیا۔ پاکستان میں میڈیا کو جو آزادی ملی، جد و جہد تو صحافی کر رہے تھے، صحافتی تنظیمیں کر رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن از خود انہوں نے جو آزادیاں دیں، پھر الیکٹرانک میڈیا کی داغ بیز ڈالی، یہ نہ نواز شریف صاحب کو جرأت ہوئی، حالانکہ الیکٹرانک میڈیا، آزاد الیکٹرانک میڈیا انڈیا میں آ چکا تھا، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے جرأت نہیں کی کہ وہ یہاں چینلز کو اجازت دیں، پرائیویٹ چینلز کو۔ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی یہ کام نہیں کیا، پرویز مشرف نے کر دیا، اور 3 نومبر سے پہلے بھرپور آزادی تھی اپنے خلاف۔ ایک میں چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ مجید نظامی صاحب ایک دفعہ ملاقات کے دوران کہنے لگے ان سے کہ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اردو اخبارات نہیں پڑھتا، میری اردو بہت کمزور ہے، تو انہوں نے کہا یہ اچھی بات ہے، ورنہ آپ نوائے وقت پڑھتے اور ہم پر عتاب آتا۔ انہوں نے کہا نہیں، نوائے وقت میرے گھر میں باقاعدگی سے آتا ہے، کیونکہ میرے والد بھی قاری تھے اور میری والدہ بھی قاری ہیں، اب بھی وہ نوائے وقت پڑھتے ہیں صبح، اور وہ مجھے بتاتی ہیں کہ آپ نے اداریے میں کیا کچھ لکھا ہے، خبریں میرے خلاف کیا چھاپی ہیں، اور کالم کس قسم کے ہیں، لیکن میں مائنڈ نہیں کرتا، آپ لکھتے رہیں، صرف ملک کے حوالے سے چونکہ آپ محب وطن ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ۔ یہ ان کا ایک انداز فکر تھا۔ کاہیاں آدمی تھے، سمارٹ،
ایک دفعہ وہ ارشاد صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. سابق وزیر خارجہ اور پرویز مشرف کے دور میں وزیر خارجہ رہے پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں خورشید محمود قصوری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. قصوری صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کی طرف آئیں گے. جی ارشاد صاحب. اچھا، کہنے لگے کہ یہ گورنر ہاؤس میں ایک ملاقات تھی ہماری، تو کہنے لگے کہ میرے پاس یہ 12 اکتوبر سے پہلے شہباز شریف صاحب اور نثار علی خان صاحب ملنے آئے اور انہوں نے کہا کہ بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ آپ کو بیٹا سمجھتے ہیں اور وہ جو غلط فہمیاں کارگل کی وجہ سے ہیں وہ آپ دور کریں، اور ہم نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سوچا ہے، تو اب آپ مہربانی کر کے دل سے غبار نکالیں اور مل جل کر نواز شریف صاحب کے ساتھ چلیں. کہتے ہیں لیکن مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ جاتی عمرہ میں ان کی میٹنگ ہوئی ہے، میاں شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، نثار علی خان، شہباز شریف صاحب، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے نکالنا ہے، لیکن مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں. اچھا، وہ کھل کے اس طرح کی بات وہ کر دیا کرتے تھے. باتیں اور بھی ہیں، لیکن جو خورشید قصوری صاحب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خورشید صاحب بہت شکریہ. ایک تو یہ فرمائیں کہ آپ نے 5 سال پرویز مشرف صاحب کے ساتھ گزارے، تو ان کی 1 2 3 ایسی شخصی اوصاف جن کے آپ معترف ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ باقی حکمرانوں کے مقابلے میں، فوجی اور سول حکمرانوں کے مقابلے میں وہ بہتر آدمی تھے. پہلے تو میں 2-3 چیزیں، کیونکہ نیچرلی بندہ جب بات کرتا ہے حالات حاضرہ کو مد نظر رکھ کے بات کرتا ہے. پہلے آپ اپنے میڈیا کی بات سن لیں. بس آپ پی ٹی وی سنیے اور پی ٹی وی سنیے، اور کچھ بھی نہیں تھا اس سے پہلے. جی اس پہ ایک بڑی بحث ہوئی تھی ایک دفعہ. ہمارے اندرون کچھ اختلافات تھے، اور میرے یہ پوائنٹ تھا کہ جتنا میڈیا ہمارا آزاد ہوگا اتنی بہتری، پاکستان کی میسج اچھی جائے گی. پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں جو میڈیا چینلز شروع ہوئے ان کی آج بھرمار ہے، اور جو آج بات ہو رہی ہے وہ انڈیا کے ٹیلی ویژن پہ نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو اس میں یہ ہے. نمبر 2، جو اکانومی کا آج کل ہمارا حال ہے، تو بالکل کمپیئر کرنا پڑے گا کہ جو اس وقت ریکارڈ گروتھ ہو رہی تھی، ریکارڈ فارن انویسٹمنٹ آ رہی تھی. ایک سال میں 2004-2005 میں 8.6% جی ڈی پی گروتھ ہوئی تھی، اور وہ دنیا کی دوسری بڑی گروتھ تھی. چین کی تھی 9.2. پھر گولڈمن سیکس نے ایک لسٹ پرنٹ کی تھی 5 ملکوں کی ایمرجنگ اکانومیز، جس میں پاکستان کا نام بہت نمایاں تھا. اب میں تو تبصرہ ہی نہیں کروں گا نا آج کے کمپیریزن کے ساتھ. اب ہم آ جاتے ہیں فورن پالیسی کے اوپر. 3-4 ممالک سے ہمارے کلیدی تعلقات ہیں: امریکہ، ہندوستان، چین اور افغانستان. ان کی باری باری بات کر لیتا ہوں. 9/11 کے وقت تو میں وزیر خارجہ نہیں تھا، عبدالستار صاحب تھے، اور جو کچھ میں نے، کیونکہ مجھے اس پہ ٹیک اوور کرنا پڑا تھا، تو میں نے غور سے ان کی کتاب پڑھی 9/11 کے بارے میں. وہ میں بعد میں بات کروں گا. تو امریکہ کے پہلے ہندوستان کے ساتھ بات، نہیں، چائنا جو ہمارا کلوزسٹ اسٹریٹجک پارٹنر ہے، پہلے اس کی میں بات کرنا چاہوں گا. سب سے بڑی بات تو ہے سول نیوکلیئر انرجی. امریکہ حالانکہ ہمارا ایلائی تھا، اس نے ریفیوز کر دیا تھا ہمیں نیوکلیئر انرجی پرووائڈ کرنے پہ، اور اس نے جواز یہ پیش کیا تھا کہ AQ خان افیئر کے بعد جو ایٹمی پھیلاؤ یا پرولیفریشن ہوئی ہے پاکستان سے، اس کے بعد کانگریس کو ہم کنونس نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی وہ سول نیوکلیئر انرجی کا کوئی ایگریمنٹ ایسا سائن کرے جیسے ہندوستان کے ساتھ کر رہا ہے. پھر یہ چین کو کا کمال ہے کہ کچھ دن پہلے ہمیں میسج آئی کہ چائنا نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا ممبر بن رہا ہے. اس کے بعد وہ ہم سے کچھ اگریمنٹ نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ اس کا پابند ہو جائے گا. تو ایک چیز کو ہم کہتے ہیں گرینڈ فادرز کلوز، کہ ہم نے کچھ دن پہلے چائنا سے اگریمنٹ کر لیا تاکہ وہ جب جاتا تو کہتا میری ایگزسٹنگ کمٹمنٹس ہے. تو سول نیوکلیئر انرجی جو آپ کو آج نظر آ رہی ہے اور جو کچھ دن پہلے وزیر
وزیر اعظم نے 1100 میگا واٹ کا پلانٹ بھی لگایا ہے، وہ اس کا تسلسل ہے۔ پہلے ہمارے دور میں 300 کے آئے، پھر شاید اس کے بعد میں 700 آئے، اب 1100 کے آنے شروع ہو گئے۔ وہ دن دور نہیں کہ 1500 اور اس سے آگے بھی میگا واٹ جیسے چائنا ترقی کرے گا یہاں لگیں گے۔ دوسرا ہے ڈیفنس میں، جہاں تک جہاز ہے JF-17 جو ہے ہمارا بیس ہے ایئر فورس کا آج، اور اس کا انجن روس نے ہمیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ چین کی جہاز تھا، ڈیزائن انجن روس کا تھا۔ ہم نے جا کے پریزیڈنٹ مشرف نے دورہ کیا فرانس کا، پریزیڈنٹ جاک شیراک سے ملے اور ان کو ہمیں کہا کہ ہمیں آپ انجن دیں، فرینچ انجن دیں اس میں، کیونکہ روس جو ہے وہ نہیں ہمیں دے رہا۔ ہمارے پاس ریزنز تھے کہ شاید فرانس ہماری مدد کرے نہ کرے، لیکن اس کا اثر بہت ہوگا۔ جیسے ہی خبر باہر نکلی تو روس اگری کر گیا اپنا انجن دینے کے لیے۔ تو JF-17 جو ہے وہ میرے دور میں شروع ہوا، اور وہ اس میں جو انجن ہے وہ رشین انجن جو اوریجنل چائنیز جہاز میں تھا وہی آیا۔ اس کے بعد الخالد بیٹل ٹینک، اس کے بعد یہ جو آپ کے فریگیٹس ہیں، حیرت انگیز قسم کی اپ گریڈیشن ہوئی پاکستان آرمڈ فورسز کے۔ پھر میں خود انوالوڈ تھا F-16 کی اپ گریڈیشن میں، اور F-16 کے نئے جہاز کا بھی معاہدہ ہوا تھا۔ یہ ساری ایسی چیزیں تھیں کہ آپ نے دیکھیں ابھی جب بالا کوٹ پہ حملہ ہوا تھا تو ہندوستان کے جب جہاز آئے تھے تو F-16 کی آپ دیکھ لیں کہ ان کے جہاز یہاں گرائے گئے، اور 24 گھنٹے کے اندر ایئر فورس نے جواب دیا اور ان کا پائلٹ پکڑا گیا۔ تو جب بھی کبھی آج کل تو ہوتا ہے نا، جب لوگ بول رہے ہوتے ہیں، ناقد بھی ہوتے ہیں، سپورٹرز بھی ہوتے ہیں، ہسٹری جو ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اگر ان کے بارے میں منفی رائے لوگ ایکسپریس کریں گے تو یہ جو میں نے آپ کو مثبت چیزیں کہی ہیں یہ بھی اس میں آئیں گی۔ اچھا خورشید صاحب، آپ کے دور میں آپ وزیر خارجہ تھے، آپ کے دور میں مسئلہ کشمیر پر مذاکرات شروع ہوئے، آؤٹ آف دی باکس پرویز مشرف صاحب نے ایک فارمولہ دیا، اور آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم معاہدے کے قریب تھے، معاہدہ ہونے والا تھا کہ عدلیہ تحریک شروع ہو گئی اور باقی معاملات ہوئے اور وہ طے نہیں پایا۔ ایک تو وہ فارمولہ کیا تھا، ہمارے ناظرین کو ان کے ذہن کو تازہ کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہاں کب تک وہ معاہدہ ہونے والا تھا جو نہیں ہو پایا؟ جی ہاں، وہ دیکھیے اس کو عموماً 4 پوائنٹ فارمولا کہہ دیا گیا ہے۔ میں نے کتاب میں ایکچولی 11-12 پوائنٹس لکھے ہیں، اور میں ایکچولی 4 پوائنٹ لکھنا ہی بھول گیا تھا اپنی کتاب میں۔ تو جو لوگ میری کتاب پڑھ رہے تھے پہلی ایڈیشن میں وہ ڈھونڈتے رہے، انہیں ملا ہی نہیں، کیونکہ میں تو اس کو 4 پوائنٹ نہیں کہتا تھا، لیکن پریزیڈنٹ مشرف نے اس کو 4 پوائنٹ کہا، اس کے بعد ڈاکٹر منموہن سنگھ نے 4 پوائنٹ کہہ دیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ چاہے اس میں 11-12 پوائنٹ ہیں، 4 پوائنٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ اب وہ کیا چیزیں تھیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کشمیریوں سے، مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں سے بات کرنی تھی۔ اس کے لیے میں ان کو کشمیریوں کو پاکستان میں ملا، بھارت میں ملا، اور 3rd پلیسز میں چھپ کے بھی ملا، تاکہ ان سے یہ سمجھ لوں کہ کون ایسا نہ کہیں ہو کہ ہم کو ایسا معاہدہ کر بیٹھیں جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری فوراً رد کر دیں۔ تو اگر وہ رد کر دیتے تو پاکستان میں بھی وہ فارمولا رد ہو جاتا۔ اس لیے ان سے کو ان دا لوپ رکھا گیا، بات چیت کانفیڈینشلی کی گئی، تو جو چیز نکلی اس کو بائی اینڈ لارج آزاد جموں، اس کو کشمیر میں، آکوپائڈ کشمیر میں ویلکم کیا گیا، اس حد تک کہ مجھے ریکویسٹ آئی کہ آپ اردو میں اب کتاب لکھیں۔ اب میں اس وقت تو نہیں، لیکن اب میں لکھ رہا ہوں کشمیر کے بارے میں ہی، لیکن اب تو ایک نئی کتاب لکھ رہا ہوں، کیونکہ مودی آ گئے ہیں پرائم منسٹر، ان کے دور میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی اس میں کور ہوگا۔ تو کشمیر، اس کے جو بنیادی پوائنٹس اگر میں بتا دوں آپ کو 1-2 منٹ میں ہی، تو ایک تو یہ تھا کہ کشمیری کہتے تھے کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، اور بھائی ہم تو مر جائیں گے، عورتوں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، باہر نکلتے ہیں تو بھارت کے سنگین والے جو لے کے کھڑے ہیں، اس کے جو سپاہی، اس کے جو فوجی ہیں، وہ ہر چوراہے پہ کھڑے ہیں۔ ہم تو نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، وہ ان سے تو جان چھڑاؤ، تم تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، ہمیں وہ کہا کرتے تھے پرائیویٹلی۔ تو پہلی ان کی ڈیمانڈ تھی بھارت کی فوجیں نکالی جائیں شہروں سے،
صحیح. اب بڑی عجیب حیرانی کی بات تھی، انڈین سے شروع میں جب بات کی ان کا تم نے کوئی ہمیں جنگ ہرا دی ہے کہ ہم نکال لیں. ہم نے کہا پھر کوئی اگریمنٹ نہیں ہوگا. بہر صورت 3 سال لگے تو یہ پوزیشن ہوئی کہ دونوں بھارت اور پاکستان اپنی فوجوں کو اربن سینٹر سے باہر نکالیں گے اور آہستہ آہستہ اتنی فوجیں کم کر دیں گے کہ وہ ایل او سی کے اوپر جو اس کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے وہاں فوجیں آئیں. ایک تو یہ بات تھی. خورشید صاحب، ہم ڈیملٹرائزیشن کرتے ہیں. خورشید صاحب قطع کلام معافی، یعنی ایک بات ہو جائے، یعنی پاکستان آزاد کشمیر میں فوج کم کرے گا اور انڈیا مقبوضہ کشمیر میں فوج کم کرے گا، یہی فارمولا تھا، یعنی یہی پوائنٹ تھا؟ نہیں، فارمولا تو یہ تھا کہ بھارت کم کرے گا. اچھا، ہم نے کہا ہمارے خلاف تو کوئی جدوجہد ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. ان کا ہو رہی ہے یا نہیں جی. ہم نہیں مانتے. اگر تم نے ہماری فوجیں نکلوانی ہے تم بھی نکالو. ٹھیک. ہمیں تو ہماری فوج کوئی آپریشن تو نہیں کر رہی. تو ہمیں آپ تو اس کوئی پہ ڈر ایگری نہیں کر تھا. گئے تھے قصوری صاحب؟ پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ جی 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 اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، مطلب آپ ایگری کر گئے تھے اس بات پہ؟ جی ایگریمنٹ ہو گیا تھا. وہی تو بتا، میں آپ کو سارے پوائنٹس آپ کو بتا دوں گا جن پہ ایگریمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر یہ تھا کہ میکسیمم سیلف گورننس، فارن پالیسی اور اس کے ڈیفنس کے علاوہ کرنسی، اور اس میں کوئی 14-15 پوائنٹ تھے. سیلف گورننس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، اس کو ہم کہتے تھے جوائنٹ میکنزم، جس میں 14-15 پوائنٹس تھے. ایجوکیشن، پلگرمیجز، اس میں ٹورزم، لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا واٹر ریسورسز کی ڈیولپمنٹ. وہ بھی رکھا گیا تھا. اور ایک ایسا وہ فورم تھا جس میں 2 بھارت، 2 کشمیر، جموں کشمیر کے آکوپائڈ کشمیر کے، 2 آزاد جموں کشمیر کے جو الیکٹڈ ممبرز تھے اس کے ممبرز ہوتے، یعنی 4. اس کے علاوہ پاکستانی انڈینز وہ موجود ہوتے. یہ ایک چیز اس میں تھی. پھر یہ تھا کہ جی جو چیز ہم کریں گے، اور یہ انڈین گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی جو بھی کریں گے بھارت کی اپوزیشن وہ اٹیک کرے گی، اور ہمیں ڈر تھا جو ہم کریں گے اس پہ ہماری اپوزیشن اٹیک کرے گی. تو ہم نے فیصلہ کیا، ویسے بھی بہتر ہے کہ 15 ایئرس کے لیے اس پروگرام کو شروع میں کہا کہ 15 سال کے لیے ویلڈ ہوگا. ہر سال فورن منسٹرز اس کو ریویو کریں گے اور 15 سال کے بعد کمپلیٹ ریویو ہوگا. اور ہمارا یہ خیال تھا 15 سال میں اتنے حالات نارمل ہو جائیں گے کہ پھر معاملات اتنے آسان ہوں گے. اور پھر یہ تھا کہ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی کہ جس طرح فرانس اور جرمنی نے جنگ کے بعد ایلیزے ٹریٹی کی تھی، پاکستان اور انڈیا پیس ٹریٹی کریں گے تاکہ جو ہم نے جنگیں لڑی ہیں، اور میں نے کتاب میں ذکر کیا ہے کہ 4 آخری جنگ تو تھی کارگل کی، 4 ہو گئیں. 10 مواقع ایسے آئے ہیں جب آمنے سامنے ہم جنگ کے قریب تھے، تو پیس ٹریٹی اس کو سیل کر دیتی جو کچھ بھی ہم نے کرنا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک آپ حیران ہوں گے، مجھے انڈیا سے دعوت مجھے آتی ہے، میں دل نہیں ابھی چاہ رہا جانے کو. ابھی بہت سی انویٹیشنز آئی ہیں لیکن میں زوم پہ ان سے بات کرتا ہوں. تو مجھے وہ کہتے ہیں جی وہ فارمولا ابھی بھی پاسبل ہے کہ پاکستان میں بھی پوچھتے ہیں لوگ. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ فارمولا کوئی حرف آخر نہیں ہے، وہ ایک ایسا فریم ورک ہے جس میں کشمیریوں کی ایسپریشنز as much as is possible اینڈ پاکستان، اور ایسا فارمولا جو کشمیریوں کے لیے قابل قبول ہو اور پاکستان اور انڈیا کی گورنمنٹس اور پیپل ایکسیپٹ کر لے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن میں آپ کو وداؤٹ فیئر آف کانٹرڈکشن کہہ رہا ہوں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہندوستان یا پاکستان میں جس کو کچھ پتا تھا کہ میری کتاب کی ایک چیز کو بھی وہ کہے اچھا خورشید اس صاحب میں ایک حرف غلط ہے. خورشید اس کا صاحب پروف یہ ہے کہ جو لانچ سیریمنی تھی انڈیا کی طرف سے ایل کے اڈوانی اور منموہن سنگھ، اور پاکستان کی سر سے پریزیڈنٹ مشرف نے کراچی میں اور انہوں نے دلی میں بک لانچز اٹینڈ کی تھی. اگر کوئی چیز غلط ہوتی تو سوال ہی نہیں کہ وہ بک لانچز اٹینڈ کر لیتے. جی خورشید صاحب یہ فرمائیں کہ پھر یہ ناکامی کیا ہوئی کہ معاہدے کے قریب پہنچنے کے باوجود آپ معاہدہ باضابطہ نہیں کر پائے؟ کیا پاکستان میں مشرف کے خلاف کوئی سازش ہوئی، کوئی بین الاقوامی لابی متحرک ہوئی کہ معاہدہ ہو کیوں نہیں پایا؟ یہ دیکھیں نا، جہاں تک سازش کی بات ہے نا، میری ایک عادت ہے ہر قسم میں ہمارے یہاں، اور کئی دفعہ سازشیں ہوتی ہیں تو میں آپ کے سوال کو میں بلیم نہیں کر رہا، لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں
بات کروں ایویڈنس بیسڈ، جی سازش ہوئی نہیں ہوئی، کس نے کی، بہت سی تھیوریز ہے، پاکستان میں بھی ہیں، جی ہندوستان میں بھی ہیں، لیکن آپ کے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے آپ کے پاس. جی جی تو ہوا یہ کہ اکتوبر 2006 میں انہوں نے یہاں آنا تھا ڈاکٹر منموہن سنگھ نے. جی مقصد یہ تھا کہ سر کریک کے معاہدے میں دستخط کر دیں گے، کیونکہ فیصلہ ہو گیا تھا سر کریک کے معاہدے پہ دونوں کا. وہ جب آئیں گے اس کے بعد کشمیر، اتنا کانفیڈنس لوگوں میں بلڈ ہوگا. لوگ سمجھتے تھے اس سے پہلے کہ انڈیا اور پاکستان اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز وہ خود بیٹھ کے سیٹل کر سکیں. جو انڈس بیسن ٹریٹی ہے وہ بھی ورلڈ بینک نے کروائی تھی، اور جو رن آف کچھ کا ہے وہ بھی انٹرنیشنل آربیٹریشن ہوئی تھی. یہ پہلا موقع ہونا تھا پاکستان اور انڈیا خود مل کے فیصلہ کرتے. یہ اکتوبر 2006 میں آنا تھا انہوں نے، اور کشمیر والے کی ہم ڈیٹ سیٹ کر لیتے. اس میں بڑے مائنر ایشوز تھے، اتنے ایشوز مائنر تھے کہ اگر کبھی آپ لمبا میرے سے انٹرویو کریں گے تو آپ کو بتا دوں گا. اور فیصلہ ہو چکا تھا. اسی لیے جو میں نے اپنا فارمولا دیا ہے، ایک بندے نے آج تک اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کیا. کیوں نہیں ہوا؟ 2006 میں جب وہ انہوں نے آنا تھا اکتوبر میں، تو بدنصیبی ہماری ہے کہ اس وقت ہندوستان میں، یو پی میں اور 5 ریاستوں میں الیکشن ہو رہے تھے. انہوں نے میں میسج بھیجی کہ جی یہ تو مناسب وقت، اور میں سمجھ گئے کہ ایک دم اپوزیشن چڑھائی کر دے گی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے. یہی تو بدنصیبی ہے بر صغیر کی سیاست کی کہ جب گورنمنٹ میں وہ کچھ کہتے ہیں، اپوزیشن میں آ کے کلابازی کھا لیتے ہیں. یہ صرف بیماری پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا میں بھی ہے. تو انہوں نے کہا جی اب اس کو کچھ دیر کریں. کاش ہم جنوری کر دیتے. غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ پریزیڈنٹ مشرف کا شیڈیول جو تھا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا جی آپ آ جائیں مارچ میں. مارچ میں تم کہتے ہیں نا کہانی بدل گئی. میں نے پریزیڈنٹ مجھ سے پوچھا بھی مشرف صاحب نے کہ جی بتائیں آپ بلا لیں. میں تو حیران ہو گیا کہ وہ آنے کو بھی تیار ہیں یا نہیں. میرا نہیں خیال تھا کہ وہ آئیں گے، لیکن مجھ سے انہوں نے سمپل سوال پوچھا کہ سوری صاحب اگر وہ آئے تو کیا خیال ہے. میں نے کہا جی ابھی نہ بلائیں، کیونکہ جو کام کیا اس پہ بھی پانی پھر جائے گا. کیونکہ آپ اگر سونے میں گھڑ کے آئیں گے تو اپوزیشن اور میڈیا آپ کے اتنے خلاف ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں مانیں گے. تو اس لیے اس کو نہ بلائیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے، میں نے جو کتاب لکھی اس کا ایک پرائم پرپز یہ تھا کہ ریکارڈ پہ لے آؤں. اور میں بہت خوش ہوں کہ ساری دنیا میں پی ایچ ڈی تھیسز بھی جو لکھے جا رہے ہیں، مجھے انٹرویوز کی کال آتی ہیں اسی کتاب اسی ایشو پہ، کشمیر پہ. کیونکہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ 2 نیوکلیئر پاورز ہیں. اگر انہوں نے مسئلہ کشمیر حل نہ کیا، ابھی آپ نے پڑھ لیا ہے پومپیو صاحب کا جو آیا، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے کہ پاکستان اور امریکہ ہندوستان ایٹمی جنگ کے دہانے پہ تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سیکرٹری اسٹیٹ پومپیو کہہ رہے ہیں. جگایا گیا، خورشید صاحب بتایا گیا کہ سشما سوراج بھارت کی فورن سیکٹر منسٹر بات کرنا چاہتی ہیں اور کہہ رہی ہیں پاکستان اپنے نیوکلیئر ایسٹس موو کر رہا ہے. اچھا آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو پرویز مشرف صاحب نے افتخار چودھری صاحب کو ہٹایا، لال مسجد آپریشن ہوا اور اکبر بگٹی آپریشن ہوا، آپ سمجھتے ہیں یہ مشرف صاحب کے کارنامے ہیں یا ان کی غلطی ہے؟ نہیں، یہ بدنصیبی ہے. جہاں تک ہے نا اکبر بگٹی کی اتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری شجاعت حسین کی لیڈرشپ میں ایک ڈیلیگیشن گیا تھا جس میں مشاہد حسین صاحب بھی تھے اور اکبر بگٹی مان گئے تھے. اب میں کیا کہوں، جہاز پریزیڈنٹ مشرف کا ریڈی تھا، بگٹی صاحب کا اور ان کا اگریمنٹ ہو جانا تھا. لیکن جو پھر ہونا تھا ہوا. کچھ لوگوں نے انہیں کنونس کیا کہ جی اس طرح تو لوگ جو پاکستان مخالف قوتیں وغیرہ وغیرہ ان کے حملے جو ہے ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں ایک بڑی بدنصیبی تھی اور میں نے بحیثیت منسٹر اس وقت کنڈول کیا تھا اور میں شاید واحد منسٹر تھا اور لوگوں نے کہا یار یہ تو تم نے کیا کیا ہے تو ناراض ہو جائیں گے. میں نے کہا ہو نہ ہو، میرے تو خیر ان سے والد کے وقت سے ان سے تعلقات تھے. دوسرا ہے لال مسجد آپ نے افتخار محمد چودھری صاحب کی بات کی. جی ہاں، افتخار چودھری صاحب کی بات کی. جی تو اس میں یوں تھا کہ افتخار چودھری صاحب والا معاملہ
پاکستان کے لیے بد نصیب تھا. اور تھی چیزیں چھوڑ دیں جس میں سٹیل مل آپ کی فارغ ہو گئی, وہ بھی اس کا ایک شخص آنا تھا جس کو لوگ کہتے ہیں نا جی کنسپیریسی ہے یا نہیں ہے, اللہ جانتا ہے, کسی دن یہ کھل جائے گا. جو اربوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے ان کی اس ججمنٹ کے نتیجے میں وہ بھی اس کا حصہ ہے. اب پوائنٹ یہ تھا کہ ایک سٹیج آ گئی تھی کہ پریزیڈنٹ مشرف یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ انصاف نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا جی آپ موقع تو دیں, یہ سب چیزیں میں نے کتاب میں لکھ دی ہیں جی, میں آپ کو صفحے بھی بتا دوں گا اگر آپ بعد میں فون کریں گے. اچھا لال مسجد کے بارے میں قصوری صاحب, لال مسجد کے بارے میں بتا دیجئے, کیا غلطی تھی یا یہ کارنامہ؟ لال مسجد کا جو آپریشن ہے وہ پاکستان کی بد نصیبی تھی اس سے, لیکن ہوا یہ تھا کہ چینی کچھ آپ کو یاد ہے ان کو پکڑ لیا گیا تھا اور اس وقت پریزیڈنٹ اور ان کو ذلیل و خوار کیا گیا تھا, اور اس وقت اتنا زبردست پریشر تھا کہ مجھے ایک میٹنگ یاد ہے, مجھے آنکھوں میں وہ میٹنگ یاد ہے جس میں آج بتا دیتا ہوں, میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی, ایک ڈنر تھا, وہ بڑے غصے میں تھی, فلاں کہہ رہی تھی, اور عورتیں بھی تھیں. تو بات ہوئی, کچھ لوگوں نے وہاں ایشو اٹھایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کبھی ایک کو اغوا کرتے ہیں کبھی دوسرے کو اغوا کرتے ہیں. تو جو پریزیڈنٹ مشرف نے اونچی آواز میں کہا, جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کو بتانے کو, کہ آپ تو بڑے ناقد ہو رہے ہیں, جس دن آپریشن ہوگا مجھے گالیاں پڑیں گی, آپ بھی مل جائیں گے گالیاں دینے والوں میں. تو وہ کوشش تو کر رہے تھے کہ نہ ہو, لیکن وہ پاکستان کی بہت بڑی بدنصیبی تھی جو وہ آپریشن ہوا اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. جی ٹھیک, بہت شکریہ سابق رجا خورشید محمود قصوری صاحب. بہت ڈیٹیل سبجیکٹس ہیں مشرف صاحب کے حوالے سے بھی, یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بھی, لیکن ٹائم اگین ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اب جو معاملات چل رہے ہیں, اگست 2019 کا مودی کا جب اقدام مودی نے یہ لیا, کشمیر کی آئینی حیثیت کو بدلا, تو اس وقت عمران خان کی حکومت تھی. عمران خان نے خود کو کشمیر کا سفیر کہا, لیکن کیا کیا, بریک کے بعد جانتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, مشرف صاحب سے متعلق بھی بات ہوئی, کشمیر سے متعلق بھی بات ہوئی, لیکن یہ جو سارا ایگریمنٹ تھا, جس طرح قصوری صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ہم بہت قریب پہنچ چکے تھے, لیکن اب جو 2019 میں ہوا, جب کشمیر کی آئینی حیثیت کو بدلا گیا, مودی کی حکومت نے یہ کام کیا, اس کے بعد ایک بھرپور کیمپین یہاں پہ لانچ کی گئی. یہاں پہ عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو خاموشی اختیار کرنے کی بھی تھی, پھر ایک دن نکلنے کی بھی تھی, بہت کچھ تھا. لیکن اس سب میں اب اچیو اب تک پاکستان نے کیا کیا ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. علی زیدی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. علی زیدی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حضور, آپ کے دور حکومت میں ہی مودی نے یہ اقدام کیا اور اس کے بعد آپ نے کوششیں بھی کی, عمران خان نے خود کو کشمیریوں کا سفیر بھی کہا. یہ کیا ریزن ہے کہ آپ کی حکومت یا پاکستان مودی کو اگست 2019 کے قدم کو واپس لینے پر مجبور نہ کر سکا؟ کشمیر کے اوپر جو عمران خان کی یونائٹڈ نیشنز کی ایک تقریر ہے جس میں کشمیر کا جو حصہ ہے, اگر وہی صرف دنیا میں دکھایا جائے اور کنسسٹنٹلی پاکستان کی ٹی وی پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ حصہ جتنا ہم چلائیں وہ ہمارے لیے بہت فائدے مند ہوگا, کیونکہ اس میں خان صاحب نے بالکل ٹھیک وکالت کی ہے کشمیر کے کاز کی, کشمیری لوگوں کی. نمبر 1. نمبر 2, آپ کی بات بالکل بجا ہے. دیکھیے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, آئین پاکستان ہے, اور آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے, پالیسی بنانا ان کا کام ہوتا ہے. اور آپ کو بھی اس بات کا بخوبی علم ہے اور ہمیں بھی پتا ہے حکومت میں رہنے کے بعد کہ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں خالی ایک خاص پاکستان کی بات نہیں کرتا, دیر آر انٹرسٹ. اگر امریکہ میں اگر آپ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ کوئی ان کا بڑا فٹ پرنٹ نہیں ہے اور ان کا بڑا انٹرسٹ نہیں ہے اور وہ امریکی ریاست کو بڑی جنگوں میں انہوں نے نہیں دھکیلا اپنے فائدے کے لیے, یعنی کہ افغانستان, سیریا اور عراق اور ساری جگہ, تو وہ ایک یعنی کہ وہ اپنے آپ سے بیوقوفی والی بات ہوگی.
تو اسی طرح پاکستان کے اندر بھی بڑے سارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، لیکن پالیسی کی جو ڈسیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو حکومت میں جو ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. لیکن اب میں اب آپ سے یہ کہوں کہ ایک کلیئر کٹ پالیسی بیان دیا تھا خان صاحب نے یوکرین کے اوپر ایز پرائم منسٹر کہ ہم اس جنگ میں بالکل بھی انٹرفیئر نہیں کریں گے، نہ ہم رشیا کا ساتھ دیں گے نہ یوکرین کا، ہم ثالث کا کردار ادا کریں گے اور ہم بیچ میں بیٹھیں گے. میں آپ سے ایک بات اور شیئر کر دیتا ہوں کہ جب یوکرین کے پریزیڈنٹ کا کال آیا تھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پاس، اتفاقاً میں کسی میٹنگ میں ان کے ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھے رہو. جب ان کی کال آئی تو میرے سامنے ان کی بات یوکرین کے پریزیڈنٹ کی ہوئی تھی اور خان صاحب نے ان کو بھی یہ کہا کہ ہم آپ کی پوری مدد کریں گے جنگ بندی میں، ٹھیک ہے، ہم آپ کی کوئی ساتھ نہیں دیں گے کہ فورسز بھیجیں گے یا نیٹو جو بھی ہو. ایک انٹرنیشنل پریشر تھا جو کہ خان صاحب کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کو کسی کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے. نہیں زیدی صاحب، آپ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. بات ختم ہونے دیں، وہ کہنا کیا ہے، آپ یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں. اور اس کے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد باجوہ صاحب ایک تقریب میں بیٹھے تھے اور باجوہ صاحب نے تقریب میں بیٹھ کے اس کی بالکل برعکس بات، یعنی کہ جو پرائم منسٹر سٹنگ پرائم منسٹر نے بات کی تھی اس کے بالکل برعکس بات کی. تو دیرفور یہ اگر آپ نے ریئلی کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں رہنا ہے تو پھر اس کے اوپر سوال تو اٹھتے ہیں. اچھا زید صاحب یہ پوائنٹ آپ کا یہ ہے کہ جی وہ الگ الگ پالیسی نہیں ہونی چاہیے. 2020 کے آخر میں اجیت دوول ملے اور جنرل فیض حمید کے ذریعے پاکستان کی حکومت کو یہ پیغام دیا انڈین گورنمنٹ کا کہ جی ہم مسئلہ کشمیر سمیت مذاکرات کرنے پر تیار ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی پاکستان کی تھی کہ پہلے انڈیا مذاکرات پر تیار ہی نہیں ہوتا تھا، پہلے کہتا تھا دہشت گردی ختم کرو، یہ کرو. وہ مذاکرات کیوں نہ ہو سکے؟ اور جب حماد اظہر صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں تو خان صاحب نے بیان دے کہ وہ سارے پروسیس کو روک دیا، تو یہ کیا وجہ تھی؟ ارشاد بھائی، اگر آپ سچ پوچھیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے تو میں اس پہ کامنٹ نہ کروں تو بہتر ہے. اچھا لیکن زیادی صاحب، میں پہلے آپ سے جو پہلے آپ بات کر رہے تھے، جو آپ سارا فریم کر رہے تھے، یعنی اس سے کیا مراد لی جائے؟ جو اپروچ خان صاحب کی کشمیر پہ تھی، خان صاحب اس کے اکارڈنگ کام نہیں کر سکے، انہیں کام کرنے میں کوئی رکاوٹ تھی؟ بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ نہیں تھی اور بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ تھی. اس لیے میں نے آپ سے کہا نا، ڈفرینٹ انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ تھاٹ پروسیس ہوتے ہیں. لیکن جو ایک بات کی گئی میں ذرا اس کے اوپر ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گا. آر ایس ایس اور ارشاد بھائی کو میرے خیال میں مجھ سے زیادہ علم بھی ہے اس بات کا، وہ ہم سے بڑے سینئر بھی ہیں. آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ڈرائیو ہی نازی جرمنی سے ہوتی ہے. وہ ان کی پوری کانسٹیٹیوشن کی جو ان کا نیوکلیس ہے وہ بنتا ہی اسی نازی جرمنی کے تھیوری کے اندر سے نکلتا ہے. تو اگر آر ایس ایس بنی کی ہے تو پھر اگر ان کو کمپیئر کریں مودی کو ہٹلر سے تو فرق کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو ابھی بھی وہ فالو کر رہے ہیں. اور اگر یہ سمجھیں کہ دیکھیں ابھی بھی امریکہ کے اندر دیر آر سرٹن ایریاز جہاں پہ وہ نازی مائنڈ سیٹ ایگزسٹ کرتا ہے، وائٹ سپریمیسی ایگزسٹ کرتی ہے. ایسا چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں کہ وہی امریکہ ہے کہ آج سے 30-40 سال پہلے کالوں کو بس میں نہیں چلانے نہیں ہو سکتے تھے اور کانگریس میں نہیں جا سکتے تھے، تو وہ تو کالا تو ایک افریقن امریکن یو ایس پریزیڈنٹ بھی بن گیا، یو ایس آرمی چیف بھی بن گیا. تو یہ چیزیں کو پیراڈائم شفٹ ہے اور ٹائم لگتا ہے چیزوں کو چینج ہونے میں. اسی طرح جو خان صاحب نے نیریٹو رکھا تھا بی جے پی کے بارے میں کہ وہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی، آر ایس ایس کی آف شوٹ ہے اور آر ایس ایس جو ہے وہ نازی مائنڈ سیٹ کو فالو کرتی ہے، اس کے اوپر بلڈ کیا تھا اور دنیا نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اسی لیے شاید اجیت ڈوبھال صاحب تو خیر نہیں کہنا چاہیے اس کو، وہ اجیت ڈوبھال آگے اور جنرل فیض سے ملا ہوگا، کیونکہ گلوبل ایک آواز اٹھ رہی تھی نا اس وقت کہ یہ اتنا زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں اور کشمیریوں پہ، جو ہم تو سوشل میڈیا کو تو استعمال کر کے بتا رہے تھے. آج تو وہاں پہ الاؤڈ ہی نہیں ہے. میں آج ایک کلپ دیکھ رہا تھا، وہ لوگ وہاں بیچارے بات کرنے سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ اتنا سپریسڈ ہیں کہ ان سے کوئی میڈیا والی خاتون ایک سوال پوچھ رہی تھی کہ حالات کے اوپر، وہ دے ور اسکیئرڈ ٹو ٹاک، وہ بات کرنے سے ڈر رہے تھے کہ ان کو نہیں پتا رات کو ان کو اٹھا کے لے جائے کوئی.
تو جس کو وہ جمہوریت کہہ رہی ہے دنیا, وہ اس سے بڑی ڈکٹیٹرشپ تو ہے ہی نہیں, جسے کہتے ہیں سویلین ڈکٹیٹرشپ. ہمارے ملک میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اس سے. اچھا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس اب آپ حکومت سے نکلیں تو اس کو ڈکٹیٹرشپ کہہ رہے ہیں, یہ بھی ایک کویسچن ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی آؤ جیل بھرو, ہم تیار ہیں آپ کا علاج کرنے کے لیے. اب وہ کیا فارمولہ ہے, کیسے علاج ہوگا پی ٹی آئی کا, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. علی زیدی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی جیل بھرو, آپ کا علاج کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے 25 مئی کو بھی لانگ مارچ کیا تھا, اس کے بعد بھی آپ کو ارلی الیکشن نہ ملا, پھر نومبر دسمبر میں بھی آپ نے کیا, ارلی الیکشن نہ ملا, قومی اسمبلی سے ریزائن دے دیا, ارلی الیکشن نہ ملا, صوبائی اسمبلی اور پنجاب اور کے پی کے کی اپنی حکومت ختم کر دی, ارلی الیکشن نہ ملا. تو جیل بھرو سے کیا آپ کو ارلی الیکشن مل جائے گا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے ارلی الیکشن لینے کا؟ دیکھیں, اس کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں سوال کو. پہلی بات یہ پہلے کلیئرٹی لے لے کہ یہ جو ہماری جد و جہد ہے نا, یہ پاور سٹرگل نہیں ہے. اگر یہ پاور سٹرگل ہوتی تو نہ ہم نے نیشنل اسمبلیوں سے استعفے دینے تھے, نہ کے پی کے میں جہاں ہماری 2/3 میجورٹی ہے اور انکویسچنیبل وہ ہم نے چھوڑنا تھا, نہ 15 یا 17 سیٹیں جیتنے کے بعد پنجاب میں جب ہم نے اپنی حکومت بنا لی, نہ ہم نے وہ چھوڑنی تھی, اور وہاں بھی ہماری حکومت چلتی رہتی ہے الیکشن تک. یہ پاکستان کی بیٹل ہے. اگر کرنا ہوتا تو یہ ساری چیزیں نہیں کرتے. اگر پاور کی بیٹل ہوتی, دیکھیں پاکستان کو جس طرف یہ لے گئے ہیں, اور جو ان کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہے, جس طرح یہ لے جا رہے ہیں, جتنا آپ الیکشنز کو ڈیلے کریں گے اتنا پاکستان دلدل میں دھستا چلا جائے گا. میں کل کچھ بڑے فائنینشیل گوروز یعنی کہ فائنینشیل سیکٹر کے ٹاپ لوگوں کے ساتھ کچھ اتفاقاً میرا ایک یہاں میں بیٹھا تھا دوپہر میں آدھے پونے گھنٹے کے لیے, تو میں ان سے ڈسکشن کر رہا تھا اور میں سے پوچھ رہا تھا کہ اکنامک حالات کیا ہے پاکستان کے. نیوٹرل ہیں, نان پولیٹیکل لوگ ہیں, یعنی کہ وہ تنقید بھی کر لیں گے آپ پہ. اور وہ جو ہمیں بتا رہے تھے, اور بڑے نام ہے پاکستان کے, آئی ڈونٹ تھنک آئی شوڈ ڈسکلوز اٹ, وہ جو مجھے بتا رہے تھے, اور جو کہ آپ کے پاس اگر 2 ہفتے یا میکسیمم 3 ہفتے میں, انہوں نے پہلے تو یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہم کریں گے نہیں, ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. جب آپ کی ایل سی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتی, جب آپ کھول نہیں سکتے, مال نہیں منگا سک رہے, جب آپ کے پورٹس کے اوپر کنٹینر جمع ہے, جب آپ کے تیل کے جہاز باہر کھڑے پیمنٹ نہیں کر سک رہے, آپ ڈیفالٹ میں ہیں. لیکن وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 2 سے 3 ہفتے کے اندر آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے جہاں خدا نہ خواستہ یہاں پہ رائٹس وہ والے شروع ہو جائیں پیٹرول کے اوپر اور تیل کے اوپر, اور پہلے پنجاب اور کے پی کے میں ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہاں تو ہمارے پاس آتا ہے نا, ہمارا تو پورٹ سے پہلے یہاں تیل آتا ہے, ٹرانسپورٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو ہم اس نہج سے بالکل پہنچ گئے. ان کا جواب کیا ہے؟ اب آ جائیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف, جیل بھرو کی طرف. اس پورے ایشو کو ہینڈل کرنے کا طریقہ, ان کا طریقہ کیا ہے؟ عمران خان پہ کیس بنا لو, فواد چودھری کو اریسٹ کر لو, شیخ رشید کو اریسٹ کر لو, ہم پہ ساری لیڈرشپ کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دو. یعنی کہ میں اب 3 دہشت گردی کی ایف آئی آر نپٹ رہا ہوں, 3 کے ٹی سی کورٹ میں بیل لیتا ہوں جا کے, ہر 2 ہفتے میں کوئی نہ کوئی کیس لگا ہوتا ہے. یہ ان کا رپلائی ہے. اگر یہ رپلائی انہوں نے کر رہا ہے, یہ ان کی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے, اور یہ ان کی اسٹریٹجی ہے پاکستان کی معیشت ٹھیک کرے کہ تحریک انصاف کے اوپر سارا برڈن ڈال دیں اور کیسز بنا دیں اور اریسٹ کر لیں, پاکستان اس سے ٹھیک نہیں ہونے لگ گیا. میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں, کوئی بھی تاریخ کے اندر 2 چیزیں کبھی بھی کسی ملک کو یا کسی قوم کو آگے نہیں لے کے گئی. ایک کہ جب قوم اور لیڈرشپ میں گیپ آ جائے, یعنی کہ فرعون کے جب عوام کھڑی ہو گئی فرعون گر گیا, جب لوگ فرعون کے خلاف کھڑے ہو گئے, اس سے طاقتور کوئی نہیں ہے. یہ علی زیدی صاحب, علی زیدی صاحب میری بات, میری آخری ٹائم. نمبر 2 سر, نمبر 2 ایگو پہ اور ایریجنس پہ, یعنی کہ غرور پہ اور ایک جو فیک پرائیڈ ہوتی ہے نا اپنے آپ, یہ ایریجنس جسے کہتے ہیں, اس کے اوپر انا پہ. اور اگر آپ فیصلے کریں گے غرور میں اور انا میں, کبھی بھی آپ فیصلہ ٹھیک نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ آپ پھر فیصلہ کرتے بدلے کا,
बदला लेने से या किसी को दबाने से, सप्रेस करने से नहीं इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होने लगी। ये लोग इधर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आप जरा हाल देखें ना, कोई इस मुल्क पे रहने नहीं चाहता। जो आपका यंग माइंड ग्रेजुएट हो रहा है, दे ऑल वांट टू लीव। अलीज़ादी साहब, तो वो थे ना, बाहर से आए थे, 15 साल गुजार के। अलीज़ादी साहब, जा रहे हैं। अलीज़ादी साहब, आपके मुखालिफिन ख़ासतौर मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि एक तो आपकी पार्टी जो है वो मुज़ाहमती पार्टी नहीं है, दूसरा आप मुबालगा आराई बहुत करते हैं। आपने कहा 20 लाख लोग इकट्ठे करेंगे, 40 लाख लोग इकट्ठे करेंगे, लोग आप इकट्ठे नहीं कर पाते। ये जेल भरों के लिए अब 4 लाख या 2 लाख वर्कर क्या तैयार होंगे जेल में जाने के लिए, या ये भी ऐसे होगा 1-2 दिन 3 दिन के बाद थाने वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, जेल वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, आपके पास वर्कर नहीं होंगे? लेकिन अब ये तो सब्जेक्टिव डिस्कशन है इरशाद भाई। आपने हमारे जलसे देखे हैं और आपको बखूबी इल्म है, और दुनिया ने देखा। वो तो एहसन, वो जो उनके कौन से वो रशीद, वो जो कुर्सियां गिनने वाले जो बड़े मशहूर थे, परवेज रशीद साहब, तो कुर्सियां गिनते थे। उनकी शायद गिनती खत्म हो गई, इसलिए उन्होंने गिनती गिननी खत्म कर दी। इतने बड़े बड़े हमने जलसे किए हैं पूरे पाकिस्तान में। इमरान खान के जलसों में जो आखिरी किया था, जहाँ पे खान साहब आए थे, पिंडी के अंदर जो हुआ था, उसका भी कोई साइज देख ले तो वो तो ड्रोन फुटेजेस है, वो सब देख के समझ आ जाएगी दुनिया कितनी निकल रही है। तो ये सब्जेक्टिव डिस्कशन है। सही है। तो ये वो नहीं सवाल नहीं सर, नहीं, एक है जलसे में आने, की बात कर रहे जवाब में जलसे में आने से कि कोई इनकार नहीं करता कि जलसे में बहुत लोग आते हैं। मसला ये है जेल में जाने के लिए, मुज़ाहमत करने के लिए, लाठियां खाने के लिए, वो उस पर क्वेश्चन हो रहा है। करने दें उनको क्वेश्चन। राना सनाउल्लाह की बात का जवाब देने का क्या फायदा? जी सही है जैदी साहब। वैसे आजकल जवाब देना कुछ मुनासिब भी नहीं है उनका, जिस तरह वो चल रहे हैं। कभी जिंदगी में जवाब नहीं देता। अच्छा, अब ये कराची पे आ जाते हैं। कराची में आप तैयार थे अपना मेयर बनाने के लिए, लेकिन आप दूसरे नंबर पे भी नहीं आए, आप तीसरे नंबर पे आए, और अब आप कह रहे हैं कि जी धांधली हो गई है। तो ये धांधली जमात इस्लामी के साथ नहीं हुई, आपके साथ हुई है, अगर जो इल्ज़ाम वो भी लगा रहे हैं। जमात इस्लामी भी धांधली का इल्जाम लगा रही है, हम भी। ट्यूसडे को हमारा मेरे ख्याल में 50 यूनियन काउंसिल्स तो ऐसी है ना जिसके ऊपर हमारे पास एविडेंस है, और उसमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें फॉर्म 11 जो रिजल्ट होता है, जिससे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंगूठे और दस्तखत होते हैं, उससे हम जीते हुए हैं। तकरीबन 20-21 ऐसी हैं, और वो अंदर रिजल्ट जो है वो चेंज हुआ हुआ। यानी कि एक मेरे हल्के में जो नीचे शहीद गनी है, उधर 41 को 241 और 59 को 259 करके 400 में ऐड कर दिए। हमारे पास अलग ये वोट काउंट पड़ा हुआ है। तो वो ट्यूसडे को हम जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, हमारी हियरिंग है, हम बताएंगे। 40 थी, 2 तो आई गई, 42 हो गई। अब देखिए आगे क्या होता है। तो ये धांधली तो खाली मैं नहीं कह रहा, ये आपका चैनल पूरा दिन, किसी और की तो बात ही नहीं करें, आपके चैनल की स्क्रीन पे सारा दिन चलता रहा कि तमाशा क्या हुआ है। हम तो ये इलेक्शन तो हुआ ही कोई नहीं है। अगर कोई भी ये शख्स समझता है, खास तौर पर कराची में रहने वाला है, जो कराची के हालात से वाकिफ है, कि कराची में पीपल्स पार्टी को कोई वोट देगा, यानी कि वो फिर मैं क्या समझूं, क्योंकि यहाँ तो है ही कुछ नहीं उनका। जहां तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है, जमात इस्लामी से हमारा राब्ता है, हमारी मुलाकात भी, हमने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और हम राब्ते में हैं। हमने कमेटी बनाई है जो आपस में बैठ के फॉर्म 11 जो हमारे पास थे वो मैच करके, और उनके पास भी जो है और हमारे पास भी, तो इलेक्शन कमीशन में गए में उनके भी कोई स्टे मिले हुए, हमें भी मिले हुए। तो देखिए क्या होता है इलेक्शन कमीशन में। अच्छा, आपके अली भाई, आपके अपने जो दोस्त अहबाब या हमदर्द हैं, वो ये कहते हैं कि कराची में PTI का एक मसला ये भी है कि कराची एक मुतवस्सित या नी मुतवस्सित क्लास का शहर है, और उन्हीं लोगों के साथ अटैचमेंट होती है, लेकिन आपकी लीडरशिप जो है उसका और कारकुन के दरमियान ये मसला है कि आप क्लिफ्टन और डिफेंस के लीडरशिप है, तो उसकी वजह से भी आपको मसाइल हैं। आप समझते हैं ऐसी बात है? ब्रीफ कमेंट अली भाई, टाइम खत्म हो गया जी। एक लाइन में, 2 लफ्ज में, एब्सोल्युटली नॉट या एब्सोल्यूट रबिश। अच्छा जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया अली जैदी से वक्त का। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाजत।